جو بنیادی کام انہوں نے کیا، جو آج ہم اسے پایا تکمیل تک پہنچانے میں کامیاب ہوئے ہیں، وہ ہے تھر کول کا وہ کوئلہ جسے شہید محترمہ بے نظیر بھٹو نے کالا سونا قرار دیا تھا، اور آج اسی کالے سونے کی وجہ سے پاکستان کی جو بجلی گھر ہے اسے بجلی مل رہی ہے۔ آج اسی کالے سونے کی وجہ سے تھر کا وہ پسماندہ علاقہ جس کی شاید وہ خود بھی اہمیت بھول گئے تھے، آج وہاں نہ صرف ترقی پے در پے ہو رہی ہے بلکہ عوامی لوکل جو مقامی سطح پر جو عوام ہے اس کو اس کا پھل مل رہا ہے۔ اور اسی کے ساتھ ساتھ شہید محترمہ نے جو اپنے دور میں آئل فیلڈز کی جو ڈسکوریز ہیں وہ آپ کے سامنے ہیں، آئل اینڈ گیس کی پروڈکشن میں کس طرح اضافہ ہوا وہ آپ کے سامنے ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ خاتون ہونے کا کبھی انہوں نے جو ہے اس کو اپنی کمزوری نہیں کہا، انہوں نے بلکہ کہا کہ مجھے فخر ہے کہ میں خاتون ہوں، کیونکہ میں ایک عورت کی حیثیت میں ایک نیا پرسپیکٹو لاتی ہوں، میں ایک ایسا پرسپیکٹو لاتی ہوں جس کے کئی رخ ہیں۔ اور واقعی شہید محترمہ نے اپنے ان تمام جو اپنے پرسنالٹی کے جو کئی رخ تھے اس میں انہوں نے نمایاں کارکردگی دکھائی، اور فرسٹ ویمن جج جیسے میں نے آپ کو کہا یہ ان کی جانب سے تھا، انٹرنیشنل سیرت کانفرنس ہو، اس کے ساتھ ساتھ آپ نے دیکھا کہ سارک کو ایک نئی شکل شہید محترمہ بے نظیر بھٹو صاحبہ نے دی۔ بہت ان گنت ان کے جو کام ہیں شہید محترمہ کے، جیسے میں نے کہا کہ گنوانا جو ہے وہ مشکل ہے۔ غازی بروتھا آپ کو پتہ ہے کہ 1450 میگا واٹ بجلی کا جو پروڈیوس کرتا ہے، رن آف دا ریور پروجیکٹ ہے غازی بروتھا، اس کا قیام ہوا۔ نیلم اگین پاور کے اندر جو محترمہ شہید کی کنٹریبیوشن ہے، شہید محترمہ نے بے شمار ایوارڈز جو ہیں وہ انٹرنیشنل باڈیز سے ریسٹوریشن آف ڈیموکریسی ان پاکستان کے لیے لیے ہیں، اور یہ جو ایوارڈز ہیں انٹرنیشنل سطح پر یوں ہی نہیں مل جاتے، اس کے لیے جو محنت، جو تکلیف، جو درد، جو انتھک جد و جہد شہید محترمہ بے نظیر بھٹو صاحبہ نے دکھائی اور کی، اس کے نتیجے میں انٹرنیشنل باڈیز آرگنائزیشنز نے ان کو ان تمام ایوارڈ سے نوازا۔ اس کے ساتھ ساتھ ان نے جو فارن ریلیشنز تمام ممالک کے ساتھ اپنے بہتر کیے، جو کہ گزشتہ کئی برسوں میں ڈکٹیٹرشپ نے، ڈکٹیٹرز نے، پاکستان دشمن قوتوں نے خراب کیے تھے، وہ شہید محترمہ بے نظیر بھٹو صاحبہ نے بحال کیے اور مضبوط کیے۔ انہوں نے اپنے نیبرز کے ساتھ اپنی جو تعلقات ہیں وہ بہتر کیے۔ آپ کو پتہ ہے کہ وہ لڑتی رہیں کہ ہمیں سافٹ بارڈرز چاہیے، ہمیں اپنے نیبرز کو تو ہم بدل نہیں سکتے، وی کانٹ چینج آور نیبرز، لیکن انہوں نے کہا کہ ہمیں ان کے ساتھ تعلقات اچھے کرنے ہیں، ہمیں اپنے ممالک کی عوام کو بہتر جو ہے ان کو بہتر بنانا ہے، ان کی حالات میں بہتری لانی ہے۔ تو شہید محترمہ بے نظیر بھٹو صاحبہ ہر سطح پر اپنے لوگوں کے لیے لڑتی رہیں، ان کی آواز بنتی رہیں۔ اور پھر آپ کو یاد ہے کہ چارٹر آف ڈیموکریسی بھی جو شہید محترمہ بے نظیر بھٹو صاحبہ نے جس کے بارے میں جو ان کا ویژن تھا وہ یہی تھا کہ ہمیں اپنے اندرونی معاملات بھی بہتر کرنے ہیں، ہمیں ایک دوسرے سے نہیں لڑنا، ہمیں ان سے لڑنا ہے جو اس ملک کے لوگوں کی ترقی نہیں چاہتے، ہمیں ان سے لڑنا ہے جو اس ملک میں جمہور کو نہیں مانتے، ہمیں ان سے لڑنا ہے جو اس ملک میں جمہوریت نہیں چاہتے۔ لہٰذا یہ چارٹر آف ڈیموکریسی ہوا، اور اس چارٹر آف ڈیموکریسی میں آپ نے دیکھا کہ انہوں نے فارمر پرائم منسٹر اور پاکستان مسلم لیگ نواز کے جو ہیڈ جناب میاں محمد نواز شریف صاحب کے ساتھ ایک ڈائلاگ کا آغاز کیا، اور 2007 میں اسے چارٹر آف ڈیموکریسی میثاق جمہوریت کی ایک حتمی شکل دے کر دونوں لیڈران نے اس پر دستخط کیے۔ لیکن وہ دستخط صرف دو لیڈران کے درمیان نہیں تھے، وہ ایک ایسا میسج تھا پاکستان کی سیاست میں پہلی مرتبہ
کہ سیاسی لوگ جو ایک دوسرے سے اتنا سخت اختلاف رکھتے ہیں، جو ایک دوسرے کو برداشت نہیں کر سکتے، جن کے کارکنان ایک دوسرے کے دست و گریباں ہوتے ہیں، لیکن وہ بھی پاکستان کے لیے اپنے تمام اختلافات بھلا کر، اپنی تمام تلخیاں مٹا کر پاکستان کی بہتری کے لیے، پاکستان میں جمہوریت کی بقا، بحالی اور مضبوطی کے لیے بیٹھ سکتے ہیں۔ اور ہم جب دوسروں کے ساتھ بات کرتے ہیں، دنیا میں جاتے ہیں، کبھی کسی ملک، کبھی کہاں، کبھی کسی سفیر اور کسی وزیر اعظم سے ملتے ہیں، تو پہلے ہمیں اپنے معاملات کو ٹھیک کرنا ہے۔ اور یہ شہید محترمہ بے نظیر بھٹو صاحبہ کا ویژن تھا، اور آج بھی پیپلز پارٹی کا یہ ویژن ہے کہ ہمیں ایک دوسرے کے ساتھ مل کر، یونائٹ ہو کر دنیا کا مقابلہ کرنا ہوگا۔ اور آج بھی پیپلز پارٹی یہ کہتی ہے کہ چارٹر آف ڈیموکریسی، میثاق جمہوریت صرف 2 جماعتوں کے لیے نہیں تھا، وہ پاکستان کی تمام پولیٹیکل سٹیک ہولڈرز کے لیے تھا اور ہے۔ ہمیں آج بھی اس میچورٹی کا مظاہرہ کرنا چاہیے۔ اب ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ اتنی لمبی فہرست ہے، میرے پاس یہاں پہ اتنے صفحے ہیں جس پہ لکھا ہے کہ شہید محترمہ بے نظیر بھٹو صاحبہ نے کیا کچھ نہیں کیا پاکستان کے لیے، کیا کچھ نہیں کیا بطور وزیر اعظم پاکستان۔ اور اس کے علاوہ جب وہ اپوزیشن میں بھی رہیں تو وہ ہر جگہ جا کے پاکستان کا مقدمہ، پاکستان میں جمہوریت کا مقدمہ وہ لڑتی رہیں۔ ہمیشہ انہوں نے ایک پازیٹیو اپروچ رکھی، ہمیشہ انہوں نے اپنی عوام کی بات کی، اور جب وہ ایک طویل جلا وطنی کے بعد وطن واپس آئیں، تب بھی آپ جانتے ہیں کہ ان کی آنکھیں نم تھیں، ان کے باقاعدہ جو آنسو تھے وہ یہ بتا رہے تھے کہ محترمہ اپنے لوگوں کا درد، ان کی تکلیف دیکھ کر آئی ہیں، وہ اپنی اولاد کو چھوڑ کر آپ کے اور میری اولاد کے لیے واپس آئی ہیں۔ انہوں نے جس طریقے سے پاکستان کی سرزمین پر قدم رکھ کر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا، وہ منظر آج بھی آپ کی آنکھوں میں ہوگا۔ اور یہی ہے پاکستان پیپلز پارٹی، یہ روتی ہے اپنے لوگوں کے ساتھ، یہ تکلیف کو برداشت کرتی ہے کھڑی ہو کر، چاہے وہ سیلاب ہو، چاہے وہ طوفان ہو، چاہے وہ کوئی بھی پریشانی ہو۔ آپ کو پیپلز پارٹی کیوں نظر آتی ہے عوام کے اندر؟ کیونکہ وہ شہید محترمہ بے نظیر بھٹو صاحبہ کی اس فلسفے سے، شہید بھٹو کے اس فلسفے سے جڑی ہوئی ہے جو آج بھی زندہ ہے۔ جب ہم کہتے ہیں وہ آج بھی زندہ ہے تو لوگوں کو تکلیف ہوتی ہے، اور اسی فلسفے نے پاکستان کو بچایا ہے، اسی فلسفے نے۔ اور یہی نعرہ پاکستان کے صدر جناب آصف علی زرداری صاحب نے لگایا کہ پاکستان کھپے، کچھ بھی ہو جائے پاکستان کھپے۔ اور آج بھی ہم یہ کہتے ہیں کچھ بھی ہو جائے پاکستان کھپے۔ اسی لیے ہم نے بڑی شدت سے 9 مئی کے واقعے کو، جتنے بھی واقعات پیش آئے 9 مئی کو 10 مئی کو، ہم نے بڑی شدت سے ان کو ریجیکٹ کیا، بڑی شدت سے اس کی ہم نے مذمت کی، صرف اس لیے نہیں کہ ہمارا سیاسی اختلاف ہے اس جماعت سے، بلکہ اس لیے کیونکہ ہم نے لہو دیا ہے، ہم نے خون دیا ہے، ہم نے اپنے کارکنان کو کھویا ہے، ہم نے اپنے لوگوں کو گوایا ہے، ہم نے اپنے لیڈران کو کھویا ہے، ہم نے شہید محترمہ بے نظیر بھٹو صاحبہ کو کھویا ہے۔ اس پورے عمل میں یہاں پر تو لوگ آدھا گھنٹہ جیل نہیں جا سکتے، شہید محترمہ نے تو سکھر جیل کی وہ گرمی دیکھی ہے جو کسی کے تصور میں نہیں ہو سکتی کہ وہ کتنی شدت برداشت کر چکی۔ انہوں نے کون سی صحبتیں برداشت نہیں کی۔ آج بھی شہید محترمہ بے نظیر بھٹو صاحبہ کا وہ ویژن، ان کا وہ مشن، ان کا بیٹا پاکستان پیپلز پارٹی کا چیئرمین بلاول بھٹو زرداری آگے لے کر چل رہا ہے۔ آج بھی وہ اپنی ذاتی رائے کو کسی سیاسی فیصلے میں نہیں لاتا۔ آج بھی وہ بہت زیادہ صبر، تحمل اور سیاسی بصیرت کا مظاہرہ کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ آپ نے خود دیکھا کہ وہ پوری کوشش کرتے ہیں کہ جہاں تک ہو سکے معاملات کو کنٹرول میں رکھیں، یونٹی کا مظاہرہ کریں، اتحاد کا مظاہرہ کریں۔ یہی تو قائد اعظم محمد علی جناح نے کہا، یونٹی، فیتھ اینڈ ڈسپلن۔ پہلے متحد ہو اور پھر کچھ ملے گا ہمیں۔ لیکن جو مناظر
9 اور 10 مئی کو دیکھے گئے وہ اتحاد تو نہیں دکھا رہے تھے، وہ تو نفرت، تقسیم، آگ اور زہر اگل رہے تھے. اور اس کی مخالفت پاکستان پیپلز پارٹی نے اپنی ذاتی تجربے، اپنی قربانیوں اور اپنی تکلیفوں کی روشنی میں کی ہے. اور ہم آج بھی کہتے ہیں کہ پاکستان ہماری دھرتی ہے، ہمارا ملک ہے، ہمارا وطن ہے. اور اسی پاکستان میں اس علاقے میں سوات میں شہید محترمہ بے نظیر بھٹو صاحبہ نے پاکستان کا پرچم لہرانے کا وعدہ کیا، اور پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت نے صدر آصف علی زرداری صاحب کی سربراہی میں ہم نے اس وعدے کو پورا کیا. ہم نے چھڑوایا ان دہشت گردوں سے اپنے لوگوں کو، ہم نے چھڑوایا ان انتہا پسندوں سے اپنی ماں، بہنوں اور بچوں کو، جن کی گرفت میں ہمارے پاکستان کے وہ علاقے تھے جہاں پاکستان کا پرچم اتار دیا گیا تھا. محترمہ شہید نے یہ کہا تھا، لیکن افسوس کہ پھر وہ ہمارے درمیان فزیکلی نہیں رہی، لیکن اس کے باوجود ان کا مشن رہا، ان کا فلسفہ رہا. جس طرح شہید بھٹو کا فلسفہ آج بھی زندہ ہے، اور وہی شہید محترمہ کا ہمارا فلسفہ ہے. اور وہ کہتی تھیں کہ you can imprison a man but not an idea. You can kill a man but not an idea. So you can kill a person, you can kill Shaheed Bhutto but not his idea. You can kill Shaheed Mohtarma but not her idea. And her idea lives on in the hearts of everyone who believes in democracy. And ہم میں فخر ہے کہ اس جماعت کی آئیڈیالوجی اس کی پہچان ہے. یہ جماعت نہیں ہے، یہ آئیڈیالوجی ہے. تو آئیڈیالوجی جماعتوں سے بھی بہت بڑی ہوتی ہے، اسی لیے ہم اس کو ایک جماعت میں بند نہیں کر سکتے. یہ تو وہ سمندر ہے جسے ہم کوزے میں بند نہیں کر سکتے. اسی لیے آج کے دن ہم شہید محترمہ بے نظیر بھٹو صاحبہ کی تمام تر اچیومنٹس، ان کی خدمات، ان کی جد و جہد کو سلام پیش کرتے ہیں، سرخ سلام پیش کرتے ہیں. اس موقع پر ہم اپنی اس پیاری بہن شہید محترمہ بے نظیر بھٹو صاحبہ کو، جس نے ایک نہتی لڑکی ہو کر اس ملک میں آمروں کا بھی مقابلہ کیا، دہشت گردوں کا بھی مقابلہ کیا، ان تمام سخت تنقید کو بھی برداشت کیا جو کسی کے لیے آسان نہیں ہے، مرد کے لیے آسان نہیں ہے. تو انہوں نے ایک عورت ہو کر دکھایا کہ میں پاکستان کے لوگوں کے ساتھ کھڑی ہوں، میں ان کی ہمت ہوں، میں ان کا جذبہ ہوں. شہید ذوالفقار علی بھٹو نے ہمیں وہ زبان دی جو آج ہم سب، ہمیں فخر ہے، ہم استعمال کرتے ہیں، اپنی رائے کا اظہار کرتے ہیں. انہوں نے ہمیں اظہار رائے کا وہ حق سمجھایا جو ہمارا تھا، جو اس سے پہلے ہمارے لوگوں سے نہ کبھی انہیں بتایا گیا، نہ انہیں کبھی دیا گیا. اور پھر ان کی شہادت کے بعد شہید محترمہ بے نظیر بھٹو صاحبہ نے ہمیں وہ ہمت دی، ہمیں وہ حوصلہ دیا جس کے بغیر لوگ ٹوٹ چکے تھے. لیکن اس موقع پر میں بیگم نصرت بھٹو صاحبہ کو بھی خراج تحسین، خراج عقیدت پیش کروں گی کہ انہوں نے جس طریقے سے شہید ذوالفقار علی بھٹو کی شہادت کے بعد پاکستان پیپلز پارٹی کو سنبھالا، ایک ماں کی حیثیت میں، ایک لیڈر کی حیثیت میں، اس کی مثال نہیں ملتی. تو ہم وہ جماعت ہیں جو ہم فخر کرتے ہیں کہ ہم الحمدللہ ہم تو کہتے ہیں کہ دینی اعتبار سے بھی ہم جب اپنے دین کو دیکھتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ حضرت امام حسن اور حسین نبی کی جو نسبت ہے، تو ہمیں یہ فخر ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہمیں وہ فخر ہے کہ ہم تو اس کا ایک جیتا جاگتا ثبوت ہے کہ ہم کس طریقے سے آگے بڑھے ہیں. ہم نے کس طریقے سے اس جماعت کو اپنی ان بہادر خواتین کی جد و جہد کے نتیجے میں اس مشن کو جاری اور ساری دیکھا ہے. کسی ایک لمحے پر بھی
پیپلز پارٹی جو ہے وہ جھکی نہیں.